تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ مریم آیات 41 تا 63 حصہ دوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اعتزلهم وما یعبدون من دون اللہ وہبنا لہ اسحاق و یعقوب وکلا جعلنا نبیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذکورہ بالا اعلان برات ہجرت کے ہم معنی تھا، چنانچہ اس کے بعد انہوں نے ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور ان میں سے ہر ایک کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیت میں جس انداز سے ہوا ہے اس سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے ثمرات و برکات میں سے ہیں۔ جو بندہ اپنے گھر ور، اپنے باپ، چچا اور اپنے اعزاء و اقربا سب کو اپنے رب کی خاطر چھوڑتا ہے، وہ سزاوار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے فضل خاص سے ایک دوسری بزم قدس آراستہ کرے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جو لوگ خدا کی خاطر اپنے آپ کو اجاڑتے ہیں وہ کس شان سے آباد ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خدا کی یہی شان ظاہر ہوئی۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو اولاد عطا فرمائی بلکہ ایسی اولاد عطا فرمائی جن سے اس دنیا میں نبوت و رسالت اور رشد و ہدایت کے دو عظیم سلسلے قائم ہو گئے، جن کا فیض ہزاروں برس تک جاری رہا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر دھرانا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ باپ، بیٹا، پوتا تینوں نبی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ملا لیجئے تو انبیاء علیہم السلام کا ایک پورا گھرانہ آباد ہو جاتا ہے۔ یہ شرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سوا کسی کو حاصل ہوا؟ یہاں بادی النظر میں ایک بات کھٹکتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر تو ہوا جو بنی اسرائیل کے سلسلہ کی پہلی کڑی ہیں، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ حالانکہ برکات ہجرت میں سب سے اولین اور سب سے بڑی برکت، جیسا کہ استاذ امام رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ ذبیح میں ثابت کیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ہمارے نزدیک یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آگے ان کا ذکر مستقلاً آ رہا ہے۔ اس سورہ میں جیسا کہ ہم پیچھے اشارہ کر آئے ہیں، اصل مخاطب مشرکین عرب ہیں۔ اہل کتاب کا ذکر اس میں تباً آیا ہے۔ سورہ کا یہ مزاج مقتضی ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر یہاں تباً نہ آئے بلکہ اہتمام کے ساتھ علیحدہ آئے تاکہ اہل عرب کو پوری طرح متوجہ کر سکے۔ یہ بات بھی نگاہ میں رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کی تمہید حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے اٹھائی ہے، جن کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے حالات میں ہوئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی آخری منزل میں پہنچ چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور معلوم ہے کہ ان کو بھی اولاد بڑھاپے ہی میں ملی۔ چنانچہ قرآن میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت ملی تو ان کی بیوی نے بالکل اسی طرح اظہار تعجب کیا جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملنے پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اظہار تعجب کیا۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے آگے پیچھے ان دونوں نبیوں کا ذکر کر کے ضمناً گویا یہ رہنمائی بھی دے دی کہ خارق عادت ولادت کی مثالیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی موجود رہی ہیں۔ مجرد اسی بنیاد پر کسی کو الوہیت کا درجہ دینا محض سفاہت ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ رحمت سے مراد وہ تمام افضال و عنایات ہیں اور وہ تمام برکتیں اور رحمتیں ہیں
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام کو از قبیل نبوت و رسالت اور از قسم برکات دنیا حاصل ہوئیں، اور جن کی تفصیلات بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہیں۔ لسانہ صدقن میں لسان سے مراد ذکر، چرچا اور شہرت ہے۔ لفظ صدق کے اندر رسوخ، پائیداری اور استحکام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ اسی طرح کی ترکیب ہے جس طرح دوسرے مقام پر قدم صدقن کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی دعوت کو خوب فروغ دیا اور ان کو وہ پائیداری اور عزت و شہرت عطا کی جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی پائیداری کا عالم یہ ہے کہ ہزاروں برس گزر گئے ہیں لیکن اس پر کہنگی نہیں آئی۔ سینکڑوں ہزاروں جلیل القدر انبیاء اور مصلحین علیہم السلام اس مبارک خانوادے سے اٹھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو زندہ کرتے رہے۔ آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اسی ملت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جس سے اس عظمت و شہرت کو بقائے دوام حاصل ہو گیا۔ یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت ہے جس کا حوالہ سورہ شعراء میں یوں آیا ہے: وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ 84۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت کے اسرائیلی سلسلہ میں جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ وہ مخلص اور رسول و نبی تھے۔ ان کا رسول و نبی ہونا تو بالکل واضح ہے، اس لیے کہ وہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے اور بنی اسرائیل کی طرف بھی۔ البتہ لفظ مخلص یہاں ان کے ایک خاص وصف امتیازی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ مخلص اس کو کہتے ہیں جو کسی کار خاص کے لیے منتخب و مخصوص کیا گیا ہو۔ لفظ کے اس عام مفہوم کے اعتبار سے تمام انبیاء مخلص ہیں، اس لیے کہ وہ ایک خاص خدائی مشن کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ان کی شان میں فرمایا بھی ہے کہ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ صاد 46۔ ہم نے ان کو ایک خاص مشن یعنی آخرت کی یاد دہانی کے لیے منتخب کیا۔ اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ خاص وصف امتیازی کیا ہے جس کی وجہ سے وہ لقب سے ملقب ہوئے، جبکہ پورے قرآن میں یہ لقب ان کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ ہمارے نزدیک اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے امتیاز و اختصاص کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ان کو خدا کے ساتھ ہم کلام ہونے کا حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس امتیازی وصف کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہوا ہے۔ ہم سورہ نساء کی آیت وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا 64 کے تحت اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آگے والی آیت بھی اسی مفہوم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس میں فرمایا ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے اس کو اپنی سرگوشی اور راز و نیاز کے لیے اپنے قریب کیا۔ تقریب و تکلم اور راز و نیاز کے اس مرتبہ عالی کے لیے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی خاص کیے گئے اور ان کی اسی خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو مخلص کے لقب سے مشرف فرمایا گیا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ایمن کے معنی داہنے کے بھی ہیں اور مقدس و مبارک کے بھی۔ ہمارے نزدیک یہ یہاں مقدس و مبارک کے معنی میں ہے۔ قرآن کے نظائر سے اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ آگے سورہ طٰہٰ میں یہی مضمون یوں بیان ہوا ہے: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ طٰہٰ 11-13۔ بس جب وہ اس کے پاس آیا تو اس کو آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ تو میں تمہارا رب ہوں، تو تم اپنے جوتے اتار دو، تم وادی مقدس طویٰ میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کیا ہے، تو سنو جو میں تمہیں وحی کر رہا ہوں۔
اس آیت سے واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو صدا سنائی دی وہ وادی مقدس طوا کی سمت سے سنائی دی۔ اس وادی کو تقدس کا یہ درجہ اس وجہ سے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی جلوہ گاہ ہونے کا شرف بخشا اور یہاں موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کلام کیا۔ اسی تقدیس کو آیت زیر بحث میں ایمن سے تعبیر فرمایا ہے، اور یہ چیز ایک قابل ذکر چیز تھی۔ جہاں تک اس لفظ کے دوسرے معنی کا تعلق ہے، طور کی داہنی جانب کی نشاندہی کی کوئی خاص افادیت سمجھ میں نہیں آتی۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، نجی راز اور سرگوشی کو بھی کہتے ہیں، اور اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس سے سرگوشی کے انداز میں بات کی جائے اور اس کو محرم راز بنایا جائے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی امتیاز خاص کی وضاحت ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہوا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے طور کی مبارک جانب سے اس کو پکارا اور راز و نیاز کے لیے اس کو قریب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا اس کو راز و نیاز اور سرگوشی سے تعبیر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام سے جب کلام کیا ہے تو ہمیشہ اپنے مقرب و معتمد فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے ہی کیا ہے، کبھی براہ راست کلام نہیں کیا۔ یہ شرف صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ ان سے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر بات کی، کوئی تیسرا بیچ میں حائل نہیں ہوا۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر بھی باوجود اشتیاق کے اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عالم ناسوت میں کوئی جن و بشر، یہاں تک کہ پہاڑ بھی خدا کی تجلی کی تاب نہیں لا سکتا۔ یہاں ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین اس موقع پر ہوئیں۔ اس کی تفصیل سورہ طٰہٰ میں آئے گی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ فضل خاص بھی ہوا کہ کار نبوت کی انجام دہی میں ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر اور مددگار بنایا، اور ان کی یہ مدد محض رضاکارانہ نہیں بلکہ خدا کے ایک مامور و مسئول نبی کی حیثیت سے تھی۔ کسی رسول کی مدد کے لیے کسی نبی کا وزیر اور شریک کار کی حیثیت سے مقرر کیا جانا ایک امتیاز خاص ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا اور کسی کے لیے معلوم نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون جیسے جبار کے سامنے فرض رسالت کی ادائیگی اور نبی کا یہ کام بنی اسرائیل جیسی نکمی قوم کی اصلاح و تنظیم کی ذمہ داری جب ڈال دی گئی تو وہ اس دوہری اور عظیم ذمہ داری سے بہت مضطرب ہوئے اور انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ وَجَعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا۔ طٰہٰ 29-34۔ اے میرے رب، میرے لیے میرے اہل خاندان سے میرے بھائی ہارون کو وزیر مقرر کر دے، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک کر تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر پھیلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ایک عظیم احسان کی حیثیت سے ہوا۔ اسی احسان کی طرف یہاں آیت زیر بحث میں اشارہ فرمایا ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ یہود نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے اپنے بعض سنگین جرائم کی ذمہ داری ان پر ڈال دی ہے، لیکن قرآن نے ان کو ایک معصوم نبی کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے سلسلے کے سربراہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ قریش انہی کی نسل میں سے تھے اور انہی کی ملت کے پیرو ہونے کے مدعی تھے۔ اس سلسلے میں پہلے رسول اور نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے اور آخری نبی اور رسول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ذکر سے مقصود
خاص طور پر مشرکین عرب کو متنبہ کرنا ہے کہ وہ غور کریں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عمل اور ان کا پیام کیا تھا اور یہ ان سے کتنے بعید ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی وراثت کے مدعی ہیں اور اس زوم میں قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، درحالانکہ وہ سر تسر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ملت کی دعوت ہے۔ ان کی خاص صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ انہ کان صادق الوعدہ، وہ وعدے کا سچا اور پکا تھا۔ ظاہر ہے یہ اشارہ اس وعدے کی طرف ہے جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے ذبح کیے جانے کے متعلق کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے استمزاج کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے بے دھڑک جواب دیا کہ آپ کو جو اشارہ ہوا ہے آپ اس کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ پھر جب اس وعدے کی تکمیل کا وقت آیا تو انہوں نے بے جھجک اپنی گردن باپ کی چھری کے نیچے دے دی اور قریب تھا کہ چھری چل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ روک دیا کہ بس مقصود امتحان تھا اور وہ پورا ہو گیا، اور باپ اور بیٹے دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وفاداری اور راست بازی کی سند عطا ہوئی۔ یہ یاد رکھیے کہ صادق الوعدے بظاہر مرکب تو صرف 2 لفظوں سے ہے، لیکن یہ مومن و مسلم کے کردار کی ایک جامع تعبیر ہے۔ اللہ کا جو بندہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدہ میں راست باز ہے اور اس کی خاطر اپنی گردن کٹوا سکتا ہے، اس نے ایمان و اسلام کی معراج حاصل کر لی۔ رہے وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے نام پر محض نسب فروشی اور لاف زنی کر رہے ہیں، ان کے سامنے قرآن نے یہ آئینہ رکھ دیا ہے کہ وہ اس میں اپنی سیاہ روئی کا مشاہدہ کر لیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ایمان و اسلام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو مرتبہ تھا وہ تو اوپر کے ایک ہی لفظ صادق الوعد سے واضح ہو گیا۔ اب ان کے نام لیواؤں کو یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ نماز اور زکوٰۃ، جیسا کہ ہم پیچھے اشارہ کرائے، تمام حقوق اللہ اور تمام حقوق العباد کی ایک جامع تعبیر ہے۔ انہی 2 چیزوں پر تمام شرائع کی بنیاد ہے۔ جس نے ان کا اہتمام کیا اس نے تمام دین و شریعت کو قائم کیا، اور جس نے ان کو ہدم کیا اس نے پورے دین کو ہدم کیا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، یہ ایسی جامع تعریف ہے کہ اس کے بعد اس پر ایک حرف کے اضافے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نگاہوں میں بالکل ٹھیک ویسے ہی تھے جیسا وہ اپنے بندے کے لیے چاہتا ہے کہ وہ ہو۔ تو جس کے لیے خود پروردگار یہ شہادت دے کہ وہ اس کی پسند کے معیار پر پورا اترا، اس سے بڑھ کر کامل اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اسلام دشمنی کے جوش میں یہود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ بالکل مسخ کر دی۔ بالخصوص حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی پر تو انہوں نے اس طرح پردہ ڈال دیا ہے کہ کسی کو ان کا سراغ ہی نہ مل سکے۔ لیکن ہمارے استاذ مولانا فراہی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ ذبیح میں ان تمام تحریفات کا پردہ چاک کر کے ان دونوں بزرگ نبیوں کی تاریخ از سر نو زندہ کر دی ہے۔ جو لوگ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام سے متعلق قرآن کے ان بیانات کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ کرنا چاہتے ہوں، ہم ان کو مشورہ دیں گے کہ وہ لازماً مولانا رحمہ اللہ کی مذکورہ کتاب کا گہری نظر سے ضرور مطالعہ کر ڈالیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اسفار یہود اور بائبل ہسٹری میں کوئی ایسی چیز مجھے نہیں مل سکی جس کی بنیاد پر ان کی نسبت میں کوئی بات اعتماد کے ساتھ کہہ سکوں۔ قدیم و جدید مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے ان کی بنیاد تمام تر قیاسات اور مفروضات پر ہے، اس وجہ سے اس کا حوالہ دینا بھی فائدہ ہے۔ قرآن نے جس انداز سے ان کا ذکر فرمایا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے صحیفوں میں ان کا ذکر موجود تھا اور ان کی نسبت
کچھ غلط صحیح روایات میں بھی ان کے ہاں مشہور ہے۔ اب یا تو یہ ہوا کہ کسی طرح جیسے اکثر انبیاء علیہم السلام کے نام عربی لب و لہجہ میں آ کر کچھ سے کچھ ہو گئے، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کا نام بھی بدل گیا ہوگا، یا یہ ہوا ہوگا کہ تورات کی ابتدائی روایات میں ان کا ذکر موجود رہا ہوگا لیکن بعد کے نسخوں سے ان کا ذکر غائب ہو گیا ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تورات کئی مرتبہ غائب ہوئی ہے اور کئی مرتبہ زبانی روایات کے ذریعے سے مرتب ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اس کے نسخوں میں اختلاف بھی ہوا ہے اور اس کے اندر برابر کمی بیشی بھی ہوتی رہی ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ قرآن نے جس طرح تورات کے بہت سے گمشدہ یا گم کردہ حقائق کا سراغ دیا ہے اور جس کی بہت سی مثالیں اس کتاب میں گزر چکی ہیں، اسی طرح تاریخ انبیاء علیہم السلام کے ایک گمگشتہ ورق کا پتہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کر دے گا۔ ان کا کردار بھی دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح پوری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ تھا۔ اس وجہ سے قرآن نے صحیح پہلو سے ان کی یاد دہانی فرما دی اور ان کو اثر نو تاریخ میں زندہ کر دیا۔ ان کی تاریخ میں بھی عینیہ وہی لفظ وارد ہوا ہے جو اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں وارد ہوا ہے، یعنی صدیق۔ اس لفظ کے مضمرات اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ مقام بہت سے امتحانات سے گزرنے کے بعد ہی حاصل ہوا ہوگا۔ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر یہاں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، اور سورہ انبیاء میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کو بھی صابرین میں شمار کیا گیا ہے، اور فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذِي الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، انبیاء 58۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل کو یاد کرو، ان میں سے ہر ایک ثابت قدموں میں سے تھا۔ ان دونوں مقامات پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ان دونوں نبیوں میں گہری وصفی مماثلت ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر ساتھ ساتھ ہوا ہے۔ ان کو صبر اور ثابت قدمی کے بڑے کڑے امتحانات سے گزرنا پڑا، اور ان میں پاس ہونے کے صلے میں ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مرتبہ بلند کی سرفرازی حاصل ہوئی جس کا ذکر وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کے الفاظ سے ہوا ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اب یہ ان تمام مذکورہ انبیاء علیہم السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی ذریت، نوح علیہ السلام کی ذریت، ابراہیم و اسرائیل علیہم السلام کی ذریت کے گل سرسبد یہی انبیاء اولو العزم ہیں۔ ان پر اللہ کا خاص انعام ہوا، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کی ہدایت بخشی اور جن کو نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے انتخاب فرمایا۔ ان تمام کی مشترک وصف یہ تھا کہ جب اللہ کی آیتیں ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ پھر فرمایا کہ ان کے بعد ان کی ذریت میں ایسے ناخلف اٹھے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے لگ گئے، تو یہ عنقریب اپنی اس گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ در حقیقت یہ وہی اصل مدعا تھا جس کے لیے مذکورہ بالا انبیاء علیہم السلام کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں۔ قرآن کے اس وقت کے مخاطب خواہ مشرکین عرب ہوں یا یہود و نصارہ، سب انہی انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نہ کسی نبی کے نام لیوا تھے، اور وہ اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کی ذریت میں خدا کی ہدایت کا سرچشمہ یہی لوگ ہوئے ہیں۔ قرآن نے ان سب کی دعوت اور ان کے کردار و عمل کا حوالہ دے کر ان ناخلف جانشینوں کے حال پر افسوس کیا ہے جو مدعی تو تھے ابراہیم
علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے، اور موسیٰ علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی پیروی کے، لیکن حال یہ تھا کہ انہوں نے ان بزرگ نبیوں کے سکھائے ہوئے سارے دین کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ان انبیاء کے باب میں یہ جو ارشاد ہوا کہ جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے، یہ ان نام لیواؤں پر تعریض ہے جن کا حال اس کے برعکس یہ تھا کہ ان کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی تو وہ نہایت استکبار اور رعونت کے ساتھ اس کی تکذیب کرتے اور مذاق اڑاتے۔ فخلف من بعدہم خلف، میں لفظ خلف نہ خلف کے معنی میں ہے۔ ہم دوسری جگہ خلف اور خلف کے فرق کی وضاحت کر چکے ہیں کہ خلف بسکون لام اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ برے اخلاف کے لیے آتا ہے۔ ان لوگوں کے ناخلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نسبت اور ان کی وراثت کسی کو خاندان اور نسب کی بنا پر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ان کی لائی ہوئی ہدایت کے حامل ہونے کی بنا پر حاصل ہوتی ہے۔ ان کا یہ حال تھا کہ انہوں نے نماز برباد کر دی اور شہوات کے غلام بن گئے۔ ظاہر ہے کہ نماز ضائع کر دینے کے بعد وہ دین کا اصل سرشتہ ہی کھو بیٹھے۔ نماز ہی وہی چیز ہے جو اگر صحیح طور پر ادا کی جائے تو بندے کو وہ عہد یاد دلاتی ہے جو اس نے اپنے رب سے باندھا ہے۔ اگر یہ چیز ضائع کر دی جائے تو آدمی کا شیطان کے ہتھے چڑھ جانا قطعی ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین نے دین کے اس بنیادی حکم کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اس کی تفصیل سورہ بقرہ، آل عمران اور انعام وغیرہ میں گزر چکی ہے، یہاں دہرانے میں طوالت ہوگی۔ ایک بات یہاں قابل توجہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے نماز اور زکوٰۃ ضائع کر دی، بلکہ فرمایا کہ نماز ضائع کر دی اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے۔ حالانکہ اوپر تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے ذوق چاہتا ہے کہ یہاں زکوٰۃ کے ضائع کر دینے کا بھی ذکر ہوتا۔ اسلوب کی یہ تبدیلی ایک خاص حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے جو چیز انسان کو روکتی ہے وہ در حقیقت یہی اتباع شہوات ہے۔ جو شخص اپنی شہوات کی دلداری میں لگ جاتا ہے وہ پھر ان کا اس طرح غلام بن کے رہ جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ گویا ترک انفاق و زکوٰۃ کے بجائے ان کے اصل موانع کا ذکر فرما دیا کہ یہ موانع ان پر مسلط ہو گئے۔ فسوف یلقون غیا میں عمل سے نتیجہ عمل مراد ہے، وہ اپنی گمراہی سے دوچار ہوں گے، یعنی اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں جو چیز ان کے سامنے آئے گی وہ ان کی اپنی بوئی ہوئی فصل کا حاصل ہوگا، اس معاملے میں ان کے اوپر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کانا وعدہ مأتیا انہ کانا وعدہ مأتیا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ یعنی نسب و حسب تو کوئی کام آنے والی چیز ثابت نہیں ہوگا، البتہ جو لوگ اپنی غلطیوں سے رجوع کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ اطمینان رکھیں کہ ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ اپنی ہر نیکی کا بھرپور صلہ پائیں گے۔ ان کو ان کے اعمال کے صلے میں عالم غیب میں ہمیشگی کے باغ ملیں گے۔ یہ خدائے رحمان کا اپنے نیک بندوں سے وعدہ ہے اور اس کا یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ ماتیہ یعنی خدا کے اس موعود تک خدا کے تمام حقدار بندوں کی لازماً رسائی ہوگی، کوئی اس کو وعدہ فردہ سمجھ کر اس کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما یعنی آج جو غوغا اور طوفان مخالفت حق اور اہل حق کے خلاف برپا ہے یہ سب وہاں نابود ہو جائے گا، وہاں کوئی لغو بات کانوں میں نہیں پڑے گی،
ہر طرف مبارک سلامت اور تحیت و تہنیت کے تبادلے ہو رہے ہوں گے۔ اہل جنت بھی اپنی کامیابی و فتح مندی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور ملائکہ بھی ان کی فیروز مندی پر ان کا خیر مقدم سلام کے ساتھ کریں گے۔ لہم رزقہم فیہا بکرۃ و عشیہ، صبح و شام سے ظاہر ہے کہ جنت کے صبح و شام مراد ہیں، جن کی حقیقت جنت ہی میں معلوم ہوگی، اور اہل ایمان کے لیے اصلی رزق اللہ کا دیدار، اس کا سلام و پیغام اور اس کا التفات و اکرام ہے۔ یہ چیز بھی ان کو وہاں برابر حاصل ہوگی۔ اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم یہاں بعض احادیث نقل کرتے جن میں یہ مضمون نہایت خوبی سے واضح ہوا ہے۔ لفظ رزق انوار و برکات الہی اور نفحات روح و ریحان کے لیے قرآن میں بعض اور مقامات میں بھی استعمال ہوا ہے، مثلاً آل عمران آیت 37 میں، اور یہ تعبیر دوسرے آسمانی صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ کَانَ تَقِیًّا، فرمایا کہ اس جنت کا حقدار ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے اور اس کے حدود و قیود کا احترام کرنے والے ہوں گے۔ ہر مدعی اور ہر ذو الحوث اس کا حقدار نہ بنے گا۔ یہ فقرہ ان لوگوں پر تاریز ہے جنہوں نے خدا کا سارا دین ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، لیکن اپنے زوم میں جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے تھے۔